کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی افسوسناک خبر آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل کا گولی لگنے سے انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کو کون نہیں جانتا؟ ان کی فین فالوئنگ، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ مسلمان تو چھوڑیے، غیر مسلم، نان مسلم بھی ان کے فین ہیں۔ ان کی باتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ان سے محبت کرنے والے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں۔ ایک کا نام مولانا محمد یوسف جمیل صاحب ہے، جو بالکل ہی مولانا طارق جمیل صاحب کے جیسے دکھتے ہیں، ہو بہو بالکل کاپی ہے ان کے جیسے، انہی کے جیسے وہ بیان بھی کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں۔ اور ایک چھوٹے لڑکے کا نام عاصم جمیل ہے، جن کا بھی انتقال ہو چکا ہے گولی لگنے کی وجہ سے۔ چونکہ یہ خبر پاکستان سے ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی خبریں جو ہے کس طریقے سے الٹ پھیر کر کے دکھایا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھایا جاتا ہے، اس خبر کو بتایا جاتا ہے۔ ایسا ہی مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت سے ایسے حاسدین ہیں، ناقدین ہیں، جنہوں نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کر کے یہ خبر پھیلا دی کہ مولانا عاصم جمیل کا جو مولانا طارق جمیل صاحب کے لڑکے ہیں، ان کو کسی دشمنی کی وجہ سے ان کا قتل ہو گیا، ان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر سب کی نظروں سے، آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، آپ نے بھی یہ خبر سن لی ہوگی۔ لیکن چونکہ وہاں کی خبر ہے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس پر یقین کیا جائے۔ بہرحال ناقدین اور حاسدین، تنقید کرنے والوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور تھوڑے سے یوٹیوب چینل والے نے تھوڑے سے ویو کے لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بالکل جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں، بالکل ہی دیر نہیں کی اور لوگوں تک یہی بات مشہور ہو گئی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو لڑکے تھے عاصم جمیل، ان کو کسی دشمنی کی وجہ سے کسی نے ان کو قتل کر دیا گولی مار کر۔ آپ ذرا غور کیجئے ایسے حالات میں کہ جنہوں نے اپنے جوان بھائی کو کھویا، جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا بڑھاپے کی حالت میں، وہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا جوان بیٹے مجھے کندھا دیتے، لیکن آج میں جوان بیٹے کو اس بڑھاپے کے عالم میں کندھا دے رہا ہوں۔ سوچئے ایسے حالات میں لوگ کس طرح سے افواہ اڑاتے ہیں، کیا ان کے دل پر گزرتی ہوگی یہ سب باتیں سن کر کے۔ ان سے پوچھئے جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے بھائی کو کھو دیا، اس ماں کو پوچھئے جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کو کھو دیا۔ اور یہ خبر بالکل جھوٹ ہے کہ لوگوں نے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر اور یہ بات اس بات کی جو تصدیق کی ہے ان کے بڑے بھائی مولانا عاصم جمیل نے ایک ویڈیو، ایسی حالات میں، اس سچویشن میں، ان کے غم اور غم زدہ ہونے کے حالات میں بھی ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آنا پڑا اور ان کو تصدیق کرنی پڑی، یہ بات بتانی پڑی کہ یہ جو خبر چلائی جا رہی ہے کہ کسی شخص نے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے، یہ خبر بالکل جھوٹ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ پہلے ڈپریشن کا شکار تھے، یہ بیماری تھی ان کی، کئی مہینوں سے ساری چل رہی تھی اور انہوں نے خود اپنے آپ کو گولی مار لی۔ آپ ان کی زبانیں خود سنیے کیا کہتے ان کے بڑے بھائی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں
انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ فاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کس طرح سے یہ اپنے آپ کو غم زدہ حالات میں بھی سوشل میڈیا پر آ کر تصدیق کرنی میں یہ بات بتانی پڑی کہ یہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ ڈپریشن کا شکار تھے، ان کے علاج چل رہا تھا، اور اس بیماری کی وجہ سے اور پریشانی کے عالم میں اتنے تنگ آ گئے تھے، ڈپریشن کے اتنے شکار ہو چکے تھے وہ، کہ اپنے گارڈ جو سیکورٹی ہوتی ہے ان سے پستول لے کر کے، بندوق لے کر اپنے آپ کو گولی مار لی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں، مجھے کوئی دقت نہیں، پریشانی نہیں، اور نہ ہی کنہیں کو کسی سے دشمنی تھی، ان سے دشمنی تھی، نہ یہ کسی سے دشمنی رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے خبر پھیلائی جا رہی ہے، بالکل تھوڑی سی ویو کے لیے لوگ کیا نہ کیا کر دیتے ہیں۔ سچی اور جھوٹی خبر اتنی ملا دی جاتی ہے کہ لوگ امتیاز نہیں کر سکتے کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے۔ اس لیے کسی کا اگر بھائی، کسی کا بیٹا اگر چلا گیا ہے تو آپ اس کے موت کا فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ جو سچی خبر ہو اس خبر کو دکھایا جائے۔